کوئی کہتا ہے پی ڈی ایم کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کوئی کہتا ہے پی ڈی ایم کی لنکا گر گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف دونوں عمران خان کا استعفیٰ لینے اور اپنی پارٹی کے ارکان کا استعفیٰ دینے کے لیے بے تاب نظر آتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس تو اتنے لوگ نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس البتہ کافی لوگ ہیں، پنجاب اسمبلی میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، سرحد اسمبلی میں ہیں، خیبر پی کے، اور اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی میں بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک صوبے کی مختار کل ہے۔ ہر جگہ سے استعفے دے کے فضل الرحمان اور مریم نواز شریف میاں نواز شریف کی منصوبے کے مطابق، ان کی حکمت عملی کے عین مطابق استعفے دے کے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور جا چکے ہیں، جانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ لیکن اس دوران آصف علی زرداری نے ایک نیا پتہ کھیل دیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے قبل استعفے نہ دیے جائیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے قبل استعفے دے دیے جائیں۔ یہ نہ صرف آصف علی زرداری بلکہ اور بھی کئی ارکان جنہوں نے استعفے دینے ہیں وہ بھی اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس حوالے سے تقسیم تھی کہ استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اب آصف علی زرداری نے سرنڈر کر دیا ہے، ہتھیار پھینک دیے ہیں، سپر ڈال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد استعفے دیے جائیں، جبکہ دوسری پارٹیوں کا موقف بالکل سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو انہی پارٹیوں پر بھروسہ تھا، انہی پہ تکیہ تھا، گویا ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، پھر وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے قبل استعفے نہ دیے جائیں، بلکہ اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن لانگ مارچ کے بعد آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ سینٹ الیکشن سے قبل استعفے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی فائدے کا باعث بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان نے اپنی قیادت کو استعفے دے دیے ہیں، لیکن استعفے جمع کرانے کا حتمی فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ استعفوں کے حوالے سے آئین یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اسپیکر کے ٹیبل پر کسی کا استعفیٰ آتا ہے تو اسی وقت وہ استعفیٰ منظور سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایاز صادق نے انہوں نے کچھ رولز بنائے تھے، اپنی طرف سے رولز بنائے تھے جس کا ان کو اختیار بالکل تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ استعفیٰ دے اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کسی دباؤ کے تحت وہ استعفے نہیں دے رہا۔ یہ رولز انہوں نے اس لیے بنائے تھے کہ ان دنوں تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفے دیے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے، ان میں ایک گلالئی تھی، ایک دو اور بھی تھے، انہوں نے استعفے اپنے نہیں دیے تھے، باقیوں کے بہرحال آخر میں جا کے استعفے قبول نہیں ہوئے تھے۔ ایک آئین اور ایک دی گئی رولنگ یا رولز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب تک جو ہے وہ آئین کا اطلاق ہی ہے کہ جیسے ہی استعفیٰ اسپیکر کے ٹیبل پر آئے گا یا چیئرمین سینٹ کی میز پر آئے گا وہ اسی وقت قبول کر لیا جائے گا۔ ایک طرف یہ لوگ مارچ سے پہلے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری جو سرنڈر کر چکے ہیں استعفوں کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے بعد کا آپشن آخری آپشن کے طور پہ استعفوں کا آپشن رکھا جائے۔ دراصل کوئی بھی ان میں سے آدمی سوائے بڑی لیڈرشپ کے، فضل الرحمان نے خود استعفیٰ نہیں دینا، وہ کسی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں ہیں، میاں نواز شریف نااہل ہو کے سزا یافتہ ہو کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز کا بھی کوئی اسٹیک یہاں پہ داؤ پہ نہیں لگا ہوا، وہ بھی نہ کسی اسمبلی کی ممبر ہیں، نہ کوئی ان کے پاس عہدہ ہے سوائے نائب صدر ہونے کے مسلم لیگ نون کے۔ تو ان لوگوں کو آپ تو ان کی گیم بگڑی ہوئی ہے، آپ تو یہ کھیل کے کھلاڑی ہی نہیں ہیں۔ ان کو دوسروں کے استعفوں سے اگر کھیل اپنا بنانے کے لیے کچھ دوسروں کے استعفے لینے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ بالکل نہ صرف تیار ہیں بلکہ بےتاب ہیں، بے قرار ہیں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ارکان کے استعفے دینے پر وہ زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ استعفوں کے حوالے سے جو ٹیمپو بن چکا ہے،
اسے قائم رہنا چاہیے۔ انہوں نے آصف علی زرداری کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کیا۔ نواز شریف اپنے موقف پر قائم ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے تمام ارکان مستعفی ہو جائیں تو سینٹ کا الیکشن کروانا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ان کی سوچ ہے۔ اگر سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو عمران خان کی پارٹی کو اتنی اکثریت حاصل ہو جائے گی کہ وہ قانون سازی آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکیں گے، البتہ قانون سازی وہ اپنی مرضی کے مطابق ضرور کر سکیں گے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں تو ان کی خواہش ہے، ان کے جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت برقرار نہیں رہے گی۔ تو اس میں دیکھیے کس حد تک یہ امید افزا ان کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا امکان بھی مد نظر رکھا جائے، اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں تو عمران خان کی حکومت وہاں پہ ضمنی الیکشن کروا دے گی۔ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کے جنہوں نے استعفے دیے ہوں گے ان میں سے کئی لوگ دوبارہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے اور کچھ آزاد امیدوار کے طور پہ بھی سامنے آئیں گے، اور جس کی حکومت ہوتی ہے زیادہ چانسز اسی کے جیتنے کے ہوتے ہیں، جیسا گلگت بلتستان میں ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ استعفے دیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ امکان بلکہ قوی امکان یہی ہے کہ تحریک انصاف کو وہ اکثریت مل جائے گی، 2/3 اکثریت مل جائے گی، جس کی انہیں شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کی گڈ گورننس کے لیے، ان کو اپنے منشور پر عمل کرنے کے لیے جس میں کچھ رکاوٹیں تھیں، تو یہ لوگ خود وہ رکاوٹیں دور کر دیں گے، خود اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہوں گے۔ جتنے بھی یہ جلسے کرتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں، حکومت کی صحت پر بالکل اسی طرح کوئی اثر نہیں پڑے گا جس طرح ان کے اب جلوس جاری ہیں، جلسے جاری ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے پاؤں پر فوج کے خلاف بیانیہ اختیار کر کے کلہاڑا مارا ہوا ہے۔ تو آخر میں یہی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہی ہوا ہے، جن پہ تکیہ تھا پھر وہی پتے ہوا دینے لگے۔